بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً ومصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ وہ غار ثور، وہ صدیق، وہ شب ہجرت، قدم قدم پہ رفاقت سلام کرتی ہے۔ کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی، کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی، عمر کو شان عدالت سلام کرتی ہے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، اسی غنی کو سخاوت سلام کرتی ہے۔ کہاں ہے فاتح خیبر کوئی علی کے سوا، کہاں ہے فاتح خیبر کوئی علی کے سوا، زمانے بھر کی شجاعت سلام کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور جمعے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج کے دن آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ۔ اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دی، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بہتر ہیں، حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ مدنی آقا نے بھی اسی بات کی تشریح کی، ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بڑا محترم ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ گوشت، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم ایمان والوں کے لیے مہمانی ہے۔ اس میں گوشت کو محبت سے کھانا چاہیے۔ دعوت کے ہاں جب ہم کسی کی جاتے ہیں تو محبت سے جب کھانا تناول فرماتے ہیں تو جس نے دعوت کی ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جاتے ہی کھانے میں نقص نکالنے لگے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور جو ہے وہ خاص ذائقہ کس سے بنوایا تھا، تو جس نے دعوت کی ہوتی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بقرعید میں اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے مہمان ہوتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھائیے آپ اس میں سے، اور قَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی دیجئے جس کے پاس ہے، جو مانگ رہا ہے، اور اس کو بھی دیجئے جو بتا نہیں رہا ہے، یعنی خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 18 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو قربانی کی، اس کے بعد 18 ذی الحجہ کی جو تاریخ آتی ہے یہ ہمیشہ سے آتی ہے اور آتی رہے گی، لیکن جب یہ تاریخ آتی ہے تو ایک بات یاد دلا دیتی ہے۔ اس تاریخ میں ایک شخص تھا، بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا باحیا، اور اگر یہ کہیں کہ وہ جنتی تھا تو غلط نہیں بلکہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس تاریخ میں ظالموں نے اس کو شہید کر دیا تھا، اور بڑی مظلومانہ شہادت تھی۔ اس شخصیت کا نام سبھی جانتے ہیں، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، مدنی آقا، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، پائے کرے شرم و حیا، صاحب ذوالنورین یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور بڑی مظلومانہ شہادت، جس طریقے پر ہم یاد رکھتے ہیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، بڑی مظلومانہ شہادت تھی۔ ہم یاد رکھتے ہیں فاروق اعظم کی شہادت کو، منبر رسول پر چھرا مارا تھا، امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اس حالت میں ایک شخص بڑا ظالم بدبخت، اس نے فاروق اعظم کو نماز کی حالت میں چھرا مارا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا وہ گھسپیٹیا تھا، مسجد میں امام کے پیچھے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو معتبر ہوتے ہیں، اور وہ بیچ میں آ کے گھس گیا۔ بہرحال اسی طریقے پر شہادت ہوئی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ کون تھے، کیا تھے، مدنی آقا نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ محدثین نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، اور دعا کیجئے جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نام بڑا مبارک نام، یہ نام ہمارے ہاں لوگ رکھتے بھی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے یہ نام رکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ عادتیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ لوگ اسی نسبت سے نام رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے نام رکھا سلمان، بڑے لڑکے کا نام رکھا شاہ رخ، اور چھوٹے والے کا نام رکھا سلمان، اور پھر ایک لڑکا اور ہو گیا، اس کا نام رکھ دیا سہیل، اور پھر ایک اور ہوا، کہیں گے اس کا نام رکھ دو ارباز، وہ کیا ارباز ہے، کون ہے؟ بہرحال یہ سارے نام، مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ارباز ابن ساریہ، یہ ایک وہ نام نہیں ہے جو بڑا ناپاک ہے، یہ وہ نام ہے جس نے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک شخص اور تھا جس نے مدنی آقا کے چہرے انور کو دیکھا تھا، کیا نام تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے مبارک نام ہے، مقصد ہمارا بدل جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کے نام پہ نام رکھا ہے، عادتیں وہی گھنونی بدبودار ہوتی ہیں، اور بعد میں جو ہے منہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں کے پاس چلے گئے تعویذ لینے کے لیے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ ہمارا مقصد اگر ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے، تو صرف اور صرف ایک، یعنی مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام وہ رکھے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ارے یار بچوں تم لوگ پریشان نہ کیا کرو، اور ادھر ادھر اچھل رہے ہو اور دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ شرافت سے بیٹھو، بالکل لگے ہاں کہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی باتیں بتانے والی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مقصد ہمارا ہونا چاہیے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت میں ہر ایک کا ایک دوست ہوگا، جنت میں ہر ایک شخص کا ایک دوست ہوگا۔ اگر میرا کوئی دوست ہوگا جنت میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ جنتی ہیں، تبھی تو جنت میں دوست بنے۔ اپنے بارے میں ہم گارنٹی لے سکتے ہیں، اس زمانے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکے کہ جی ہم جنتی ہیں۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا؟ لا تمس النار مسلمہ، عجیب جملہ، یہ فتویٰ ہے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا تمس النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی۔
جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی. کسے؟ اس ایمان والے کو، اس مسلم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے. صحابہ کرام. اور آگے جملے اور او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، یا پھر کسی نے ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو، یعنی تابعین، یعنی جنہوں نے امام الاولین والآخرین کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا ہماری زبان بڑی لمبی ہو جاتی ہے، برجستہ، وہ آدمی فلاں تھے، وہ آدمی صحیح نہیں تھا. ہماری کیا اوقات اور کیا بساط، اور مرنے کے بعد تو قطعاً نہیں کہنا چاہیے. علماء نے بڑی احتیاط کیا ہے، بڑا احتیاط کیا ہے. ایک شخص تھا، ایک عالم ہے، اس نے کچھ ایسے کام کیے، بہت سے غلط کام ہیں، لوگ بہک رہے ہیں آج بھی، کہیں گے اب اس کو تو نہ کہو، مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہے، میری کیا اوقات اور انسانوں کی کیا اوقات جو اس کے بارے میں فتویٰ لگائیں. ہاں جو غلط کر رہے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. بہرحال مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بہت بڑے جملے ہیں. لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا اگر کوئی دوست ہوگا جنت میں وہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام ایمان والوں کی اما جان. جب اما جان ہے تو مقام بھی اتنا ہی بڑا ہے. کیا کہا کسی نے؟ وہ ام المؤمنین ہے ہر امتی کی ماں، وہ ام المؤمنین ہے ہر امتی کی ماں، ابدال کی، قطب کی، وہ ہے ولی کی ماں. مت گالیاں دو اپنے اماموں کی ماں کو تم، مت گالیاں دو اپنے اماموں کی ماں کو تم، وہ ہے حسن حسین کی، حضرت علی کی ماں. اما جان حضرت عائشہ، بڑا پیارا نام. اچھا لوگ جب نام کے لیے سوال کرتے ہیں کوئی نام بتائیے، اچھا یہ بتائیے اس سے پیارا کوئی نام ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں ہمیں دو نام بڑے پیارے ہیں، دو نام، اس کے علاوہ اور ہیں لیکن دو سب سے زیادہ پیارے ہیں. ایک ہے محمد، اللہ اکبر، بڑا پیارا نام. آپ کسی کا رکھتے ہو سنا؟ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں. اچھا کسی نے رکھ دیا تو کیا کرے؟ وہ محمد اکیلی نام نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے. ہاں آپ بڑے قابل ہیں، آپ بڑے قابل ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، یہ تو آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں لوگوں کا نام چڑھا. اور بتائیے کسی کا نام بشرا ہے، ہم چڑھاتے ہیں نہیں چڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کچرا، مذاق بنا رکھا ہے. نام غلط پکارنے سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ایمان والے یہ کام کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے گھر میں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ کو کانوں پر جوں تک نہیں رکھتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد تھا، محمد. انہوں نے رکھا، بھائی پیارا تھا، محبت تھی تبھی تو نام رکھا. ہمیں کیوں چڑ ہے؟ پتہ ہے وجہ یہ ہمیں پتہ نہیں، معلوم نہیں. اور عورتوں میں سب سے پیارا نام ہمارے نزدیک عائشہ، اللہ اکبر. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ یہ ہماری اور تمام ایمان والوں کی اماں جان، اور دوسری وجہ تمام ایمان والوں کی، تمام صحابہ کرام کی استانی، استاد مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استانی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنا مبارک نام. اچھا نام کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کوئی یونیک نام بتائیے، کہاں سے لے کر کے آئیں؟ اور واقعی آپ لوگوں کے نام سنیے تو سوچنا پڑتا ہے یہ بھی کوئی نام تھا. اچھا نام ہم لوگ کہاں سے رکھتے ہیں؟ وہی پرانا سلسلہ، وہ ایک مسلمانی سیریل آتا ہے. اچھا ہمارے یہاں مسلمانی سیریل بھی ہوتے ہیں اور ہندوانی بھی سیریل ہوتے ہیں. تو مذاق نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے. ایسی کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے تقریر میں کہہ دیا اور لوگ خوش ہو گئے اور ہنس لیا اور کہا آج یہ بات کہی کہ جی نہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. ہمارے گھر میں اگر اچھے نام ہوں گے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کم سے کم اس کے اندر وہ صفات تو آئیں گی. چلو اگر نہ آئیں مرتبت کلمہ تو نصیب ہو جائے گا. چلو یہ بھی نہ ہوا، اس کی اولادوں سے اللہ اولیاء کرام کو تو پیدا کرے گا. اور ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اولیاء کرام کی ضرورت ہے. علماء کرام کو ہم مانتے نہیں، اولیاء کرام کو شاید مان لے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، اسے کہتے ہیں پنڈلی، ٹخنوں سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں، وہ کھلی ہوئی تھی۔ آدمی گھر میں ایسے ہی لیٹتا ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں فاستأذن ابو بکر، صدیق اکبر نے اجازت مانگی، ملاقات کی، فأذن لہ، ان کو اجازت دی گئی، آئے، ملاقات کی، بات کی اور پھر چلے گئے۔ فاستأذن عمر، اس کے بعد فاروق اعظم آئے، بات کی۔ کیا ہوا یار، تم لوگ بڑے ہو کر کے تفریح کر رہے ہو، بچوں کو ہم کیا بتائیں گے، بڑے بڑے ہو، بالغ بھی ہو، سوچا کرو یار، نہیں اچھا لگتا ہے، بچے شرافت سے بیٹھے ہوئے۔ بہرحال فاروق اعظم آئے، اجازت مانگی، ملاقات کی، بات کی، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد عثمان غنی آئے۔ اما جان فرمانے لگی اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اجازت مانگی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اس کے بعد جیسی اجازت مانگی عثمان غنی نے، مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، آئے، گفتگو کی، چلے گئے۔ منظر عجیب لگا اما جان کو، سوال کر لیا، کہنے یہ بتائیے، فاروق عثمان وہ ابو بکر صدیق آئے، ابا جان آئے، وَلَمْ تَحْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِيهِ، آپ نے جنبش تک نہ کی، ایسی لیٹے رہے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، جو ان کو پوچھنا تھا پوچھے، چلے گئے۔ اور فاروق اعظم آئے، وَلَمْ تَحْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِيهِ، کوئی پرواہ نہیں کی، گفتگو کی، چلے گئے وہ۔ عثمان غنی آئے، میں نے خود دیکھا، فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَهَ، آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑے کو درست کر لیا، ایسا کیوں؟ اب سنیے فتویٰ، مدنی آقا کا وہ جملہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مذاق تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اما جان کے الفاظ ہیں، مدنی آقا کا فتویٰ ہے، یہ ایسے با حیا، با کردار، ذی النورین، اور مدنی آقا نے اپنی بٹیاں ان کو دی، اور ایک نہیں دو دی۔ آدمی کا جو داماد ہوتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے، اگر پریشان کر رہا ہے تو بھی کرنا پڑتا ہے، بٹیا پریشان نہ ہو، داماد ہے، جھیل لو۔ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ با حیا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، تو کہتا ہے مجھے ایسا ہی داماد چاہیے۔ اور یہ ان کی تعداد جو ہے کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے، ہاں کچھ کم کرنا پڑے گا۔ آدمی جب داماد ڈھونڈتا ہے اچھا نہیں ڈھونڈتا ہے، اپنے سے اچھا ڈھونڈتا ہے، داماد اچھا نہیں ڈھونڈتا، اپنے سے اچھا ڈھونڈتا ہے۔ اب مدنی آقا تاجدار مدینہ کے جو داماد ہیں کتنے اچھے ہوں گے، مدنی آقا سے اچھے تو ہو نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے نبی، لیکن کتنے اچھے ہوں گے۔ مدنی آقا نے خوشی میں ایک بٹیا دی، رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا، دوسری بٹیا دے دی نکاح میں، اور بعد میں یہ بھی فرمایا میں نے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، جی ہاں یہ نکاح جو میں نے کیے ہیں، جتنے بھی میں نے خود جتنے نکاح کیے ہیں، یا جس کو میں نے اپنی بٹیا دی ہے اپنی مرضی سے نہیں دی، اللہ کا حکم تھا میں نے اپنی بٹیا دی، اور میں نے جس سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ تھا مقام و مرتبہ فاروق، یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے متعلق مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے، اور فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں ایک غزوے کی نوبت آئی جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک، اور یہ بہت تنگی کے حالت میں غزوہ ہونے والا تھا، جنگ ہونے والی تھی، کچھ نہیں تھا، خشک سالی تھی اور سب پریشان تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا۔ مدنی آقا نے منبر رسول پر بیٹھ کر کے ایک اعلان کیا، فرمانے لگے شہید تو، میں حاضر تھا وہاں پر، وَهُوَ يَحُسُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، اور مدنی آقا چندہ کر رہے تھے
کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، اس تنگی میں جو غزوہ ہونے والا تھا اس کے لیے چندہ اور امداد کر رہے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی ایمان والا چندہ کرے اور وہ نیک بھی ہے تو ہمیں بری نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا واقعی ایسے لوگ کچھ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، کچھ جیو ایسے بھی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے چندہ کر کے پیٹ بھرنا، وہ تو مجرم ہے، لیکن ہر ایک نہیں ہے۔ یہ عادت کس کی ہے؟ اب ایک انسان یہ کہے سارے نمازی برے ہوتے ہیں، نماز تو مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں گے داڑھی والے سب برے ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں، داڑھی تو مدنی آقا کی محبوب چیز تھی۔ یہ جملے بڑے بھاری ہیں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ہماری اوقات اگر ہم نے ایسی غصے میں کہہ دیا، اور غصے میں اگر کسی آدمی نے اتنا کہہ دیا مدنی آقا کے بھی تو داڑھی تھی، تب انسان غصے میں ہوتا ہے تو کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ یہ آدمی باپ کو نہیں دیکھتا ہے جو موجود ہے۔ مدنی آقا کے ساتھ میں اگر گستاخی ہو گئی، مسلمانوں ایمان نکل جائے گا۔ اچھا ایمان نکل جائے، ایک مسئلہ ہے، ایمان نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے نا؟ صرف کلمہ پڑھیں گے پھر سے ایمان؟ جی نہیں، کلمہ پڑھیں گے ایمان میں پھر داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جتنے اعمال تھے، یہ فتویٰ ہے علماء کرام کا، اس سے پہلے جتنے اعمال کیے تھے سب باطل، خراب ہو گئے۔ آپ نے حج کیا تھا، باطل ہو گیا، پھر سے حج کیجئے۔ آپ نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، کتنے ایسے لوگ کر رہے ہوتے۔ بہرحال مدنی آقا ابھار رہے چندے کے لیے، عثمان غنی کھڑے ہوئے، کیا کہنے لگے؟ علی مئۃ بعیر باحلاسها واختابها فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے 100 اونٹ ہیں مع ساز و سامان کے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ 100 اونٹ دیے تھے اس تنگی کے ماحول میں۔ پھر مدنی آقا نے اعلان کیا ہے کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کیا کہنے لگے؟ علی مئۃ بعیر باحلاسها واختابها فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے 200 اونٹ اور، پہلے 100 دیے تھے پھر 200 اور دیے۔ مدنی آقا نے پھر اعلان کیا ہے کوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف ایک شخص کا ہے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ، کیا کہنے لگے؟ علی 300 بعیر باحلاسها واختابها فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے 300 اونٹ ہیں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ کئے اونٹ ہو گئے؟ 600 ہوئے نہیں؟ اور اس کے بعد بس دے دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن خباب فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مدنی آقا ممبر سے اتر رہے ہیں، ینزلوا علی الممبر، ممبر سے اتر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ ہے، یہ جملے ہیں مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے ایک صحابی اور ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ، وہ فرماتے ہیں جب مدنی آقا نے اسی موقع پر، ایک روایت میں یہ بھی ہے، مدنی آقا نے جب اعلان کیا تو میں نے خود دیکھا عثمان غنی آئے، کیا لے کر کے؟ ب1000 دینار، 1000 دینار لے کر کے آئے، فی کمی، اپنی آستین میں لے کر کے آئے اور ڈال دیا مدنی آقا کی گود میں۔ آدمی دامن میں کوئی چیز لاتا ہے، لا کے ڈال دیا۔ مدنی آقا کی جب گود میں وہ 1000 اشرفیاں پڑی، اس کے بعد کہنے لگے، مدنی آقا ان اشرفیوں کو گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ جملے 2 مرتبہ مدنی آقا نے فرمائے کہ عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے بعد۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آج 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی، اور ہمارا نیت یہ ہونی چاہیے اپنے بچوں کے نام اسی نام پر رکھے جائیں۔ ہم اپنے بچوں کا نام سلمان رکھتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، جی نہیں، مقصد یہ ہو یہ حضرت سلمان فارسی جیسا اس کے اندر کردار آئے گا۔ اپنے بچوں کا نام ارباز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ارباز خان ہے، جی نہیں، یہ بڑے گھنونی لوگ ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں۔ ہماری نظر یہ ہونی چاہیے یہ حضرت ارباز ابن ساریہ جیسا اس کے اندر کردار آئیں گے۔
یہ اگر نیت ہوگی میاں کتنا اچھا ماحول ہوگا. مسجد میں دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے, مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اور گھر جاؤ وہی لڑکے پریشان کر رہے ہوتے. کیوں؟ ہماری نیت اچھی نہیں تھی. یہ مالدار بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن دین بھی ان کے پاس تھا. ہمارے پاس مال ہے تو ضرور, میاں دین نہیں ہے. اور کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا, ہم فخریہ کہہ تو دیتے ہیں میاں ہم نے فلاں دین کا کام کیا جنتی ہیں, جی نہیں. دل سے پوچھو, کہتا جی نہیں. آخر میں بس یہی کہیں گے, یہ میں قدا سبھی کا ہے, قدم قدم بہم چلیں. یہ میں قدا سبھی کا ہے, قدم قدم بہم چلیں. ہمارے ساتھ تم چلو, تمہارے ساتھ ہم چلے, نہ ہم سے دور تم چلو, نہ تم سے دور ہم چلیں. یہ دوستی کا وقت ہے, ملا کے سب قدم چلیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.